السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سانس لینے کا اور وقف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کے اس سبق میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بہت سارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اور قرآن مجید میں جو وقف کی علامات ہیں ان کے متعلق سکھائیں۔ تو اسی طریقے سے میں نے آج کی ویڈیو میں یہ بھی سکھانا ہے، اور اسی کے ساتھ قرآن مجید میں جب بھی ہم سانس لیں، کسی جملے پر رکیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، پیچھے سے کتنا جملہ ملا کر کے پڑھنا ہے ہم نے، اور اسی طریقے سے وہ لفظ جس پر ہم رکیں، وہ جملہ جس کے آخر میں گول تا ہو تو سانس لینے کا کیا طریقہ ہوگا، جس کے آخر میں کھڑا زبر ہو تو وہاں رکنے کا کیا طریقہ ہوگا، جس کے آخر میں الف ہو تو وہاں رکنے کا کیا طریقہ ہوگا، جس کے آخر میں تنوین ہو تو وہاں رکنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور جس کے آخر میں شد ہو تشدید تو وہاں رکنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ یہ تمام جملے میرے پاس یہ قرآن مجید موجود ہے، اس میں سے آپ کو کھول کر کے اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو سکھائیں گے۔ اور اسی طریقے ساتھ بہت سارے مریض افراد ہوتے ہیں، بیمار، جو سانس بالکل بھی نہیں لے سکتے، ایک ایک جملے پر سانس لے کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس سے آزاد ہیں، وہ جس طریقے سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں اللہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جو شخص مریض ہے، بڑی عمر کا مرد ہے یا عورت ہے، وہ ایک ایک لفظ پر رک کر کے، سانس لے لے کر کے، وقف کر کر کے پڑھیں گے، تو وہ اسی طریقے سے پڑھیں اللہ کے کلام کو۔ اور جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے مشقت کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے اس کو دوہرا یعنی ڈبل اجر دیا جاتا ہے، تو ان کو اجر ملے گا۔ اور یہ سانس لینے کے جو قوانین ہیں، اگر اس پر وہ عمل نہیں کر سکتے تو اس سے وہ بری ہیں، آزاد ہیں۔ لیکن جو نوجوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ ان قوانین پر عمل کر سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ تجوید کے اعتبار سے قرآن مجید کا حق ادا کر کے اس کی تلاوت کرے، کہ جس طریقے سے سانس لینا ہے اس جگہ سانس لے، رک جائے، وقف کرے، یعنی سانس لے گا بھی اور وقف بھی تجوید کے اعتبار سے کرے گا، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھے گا، پھر جب جس جگہ سانس ٹوٹے تو وہ دیکھے کون سا لفظ ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے، سکون ہے، جزم وغیرہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا وہ جو ہے وہاں پر سانس لے گا۔ اب میں قرآن مجید میں یہ جو مختلف جگہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ اسکرین پر قرآن مجید نظر آئے گا، اور میں آپ کو اس کے متعلق سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کھول لیا ہے، اور یہ سورۃ العنکبوت کی آخری دو آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ سورۃ العنکبوت کی آخری دو آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس میں ہم نے وقف کرنے کا طریقہ اور پیچھے سے ملا کر پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے الفاظ کو ہم سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ۔ یہاں پر جو ہے لفظ اللہ پر میرا سانس مکمل ہوا تو مجھے رکنا ہے علی اللہ۔ ہاں کی جو زیر ہے اس کو نہیں پڑھنا، ساکن کر کے پڑھ دینا ہے علی اللہ۔ اب جب آگے مجھے پڑھنا ہے تو علی اللہ سے ملا کر کے پڑھوں گا، کذبن سے نہیں پڑھنا۔ بہت سارے پڑھتے ہیں علی اللہ، رک گئے، پھر کذبن او کذب اس کو چھوڑ دیا، پھر بالحق، اس طرح نہیں پڑھنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ۔ اب دوسری مرتبہ میرا سانس مکمل ہوا بالحق پر، تو جب میں یہاں رکا ہوں تو پھر مجھے پیچھے سے یہاں سے ملا کر پڑھنا ہے پورا جملہ، تاکہ اس کا معنی اس کے ساتھ درست ہو۔ یہاں سے ملا کر پڑھیں گے۔ بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں، کذب بالحق، رک گئے، پھر آگے الگ سے پڑھ لیا لما جاء، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں سے پڑھیں گے او کذب بالحق لما جاء۔ یہاں پر تو ہے تو ہم رک گئے، جاءہ، جب رکیں گے تو آخری حرف پر سکون آ گیا، جاء۔ الیس فی جہنم، بہت سارے افراد ہیں چھوٹا سانس ہوتا ہے، یہاں رک جائیں گے، الیس فی جہنم، تو دوبارہ فی سے ملا کر پڑھنا ہے، فی جہنم
جہنم مثوی للکافرین۔ آگے یہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا بالکل سانس چھوٹا ہے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ والذین جاہدوا، یہاں ان کا سانس ٹوٹ گیا جاہدوا پر، تو پھر آگے سے فینا سے نہیں پڑھنا، پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ جاہدوا فینا لنہدینہم، دوبارہ یہاں سانس ٹوٹ گیا تو یہاں رک گئے، اب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ یہاں سانس ٹوٹ گیا، عین لام زبر عل، لَمَعَ، دوبارہ یہاں سے پڑھیں لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ العنکبوت کی 2 آخری آیتوں کو ہم نے تلاوت کیا ہے، اور اس میں ایک وقف کرنے کا طریقہ سیکھا ہے کہ جس لفظ پر ہم سانس توڑ دیں تو پیچھے سے ایک لفظ ملا کر آگے پڑھتے جائیں۔ یہی طریقہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہم نے کرنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ تجوید میں بہتری آئے گی اور تلاوت میں بھی بہتری آئے گی کہ ایک لفظ 2 بار 3 بار ہمارا ریپیٹ ہوگا۔ اب اس کے بعد جو الفاظ ہیں کہ وقف کریں گے تو آخری حرف پر کیا ہے، کس طریقے سے رکنا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں ہم گول تا کو، آخر میں گول تا ہے تو اس پر کیسے وقف ہوگا۔ دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ایسا لفظ جس پر ہم رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، اس کے آخر میں گول تا ہے، جیسا کہ یہاں واسعۃن کے آخر میں یہ تا کے اوپر 2 پیش ہے، یہ گول تا کہلاتی ہے۔ میں نے نورانی قاعدہ اور مکمل قرآن مجید سکھلایا ہے اسی چینل پر، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ گول تا پر جب بھی وقف کریں گے تو گول تا کو ہا پڑھنا ہے۔ نورانی قاعدہ میں بھی ہم نے سیکھنا ہے، تو یہاں سیکھا ہے ہم نے، تو یہاں وقف کریں گے واسعۃن، جب رکے تو واسعہ، گول تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے وقف کرنے کی صورت میں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، واسعہ، عین کے بعد ہا پڑھنا ہے گول تا کی وجہ سے، واسعہ۔ دوسری مثال دیکھیں، یہاں پر دیکھیں آخرتی کے آخر میں تا ہے تو اس کو بھی ہا پڑھیں گے وقف میں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پورے قرآن مجید میں جہاں یہ گول تا آئے گی تو وقف کریں گے، رکیں گے تو ہا پڑھیں گے آخرہ، آخرہ۔ یہ گول تا کے متعلق بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ حرف، وہ جملہ جس کے آخر میں تشدید ہو، شد ہو، تو کیسے وقف کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں جو لفظ ہے عربیٌ، یا کے اوپر یہ تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو وہاں ہم نے رکنا ہو تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی سختی کے ساتھ جمع کر کے ہم وقف کریں گے۔ اعجمی وعربی، وعربی، یا کو دیکھیں میں سخت کر رہا ہوں، اسی طریقے سے یہ قانون جاری ہوگا تمام ان حروف پر جن پر شد ہے، تشدید ہے، اور جن پر ہم وقف کر رہے ہیں تو سختی کے ساتھ وقف ہوگا تاکہ اس کی تشدید کا پتہ چلے۔ عربی، عربی، سختی کے ساتھ پڑھنا ہوگا تشدید والے حرف کو وقف کر کے۔ جب ہم وقف کریں گے تو سخت پڑھیں گے۔ گول تا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اور تشدید کے بارے میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں کھڑا زبر ہو تو اس پر وقف کیسے ہوگا۔ دیکھیں یہ کھڑا زبر کی مثال کے لیے میں نے آخری پارہ نمبر 30 اما پارے میں سورۃ اللیل کو دیکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہر آیت کے آخر میں یہ کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر جو ہے اس پہ جب وقف کریں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی صورت میں پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، تو شین کھڑا زبر شا، اسی طرح وقف ہوگا یغشا تجلی والانثی۔ کھڑا زبر میں وقف کی صورت وہی ہوتی ہے جس طرح وہ لفظ لکھا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس لفظ کو جس کے آخر میں زبر ہو اور الف ہو تو کیسے وقف کرنا ہوگا۔ اسی سورۃ اللیل سے پہلے سورۃ الشمس، یہاں پر دیکھیں آخر میں جو حرف ہا اس پر زبر اور آخر میں الف ہے، تو
تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے وقف کرنا ہوگا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. کھڑا زبر کا وقف آپ نے دیکھا، یہاں بھی جو زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو تو اس کا وقف بھی آپ نے دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں دو زبر کی تنوین ہو. دو زبر ہوں تنوین میں، تنوین آپ جانتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو آخری حرف جس پر ہم وقف کر رہے ہیں اس پر دو زبر ہے، تو پھر کس طرح وقف ہوگا؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پارہ نمبر 20 کھولا ہے. اس کے آخر میں یہ دیکھیں ما ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین. تو جہاں بھی دو زبر کی تنوین آئے گی وہاں ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے وہاں رکنا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. نورانی قاعدہ میں بھی اس لفظ کی ہم نے ہجا کی، میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زبر ان، ما ان جب رکیں گے تو ما. تو یہ یاد کر لیں، حمزہ ہو یا کوئی اور لفظ ہو جس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہو اور وہاں رک رہے ہوں تو وہاں ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے وقف کریں گے. گولتا نہ ہو، اگر گولتا ہوگی تو وہاں ہا بن جائے گا، جیسے کہ یہاں تنوین ہے دو زیر کی، بہجتن وقفن بہجہ، بہجہ دو زبر کی تنوین ہوگی تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تو گولتا پر وقف ہم نے سیکھ لیا ہے، کھڑا زبر پر سیکھ لیا ہے، اور وہ حرف جس کے زبر ہو اور آخر میں الف ہو جیسے کہ والشمس وضحاها اس کو بھی سیکھ لیا ہے. آخر میں تشدید ہو اس کو سیکھ لیا ہے کہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے عربی، اور آخر میں دو زبر کی تنوین ہو اس کو بھی ہم نے سیکھ لیا ہے. تو کافی حد تک یہ الفاظ ہو گئے. ویسے عام طور پر قرآن مجید میں جو وقف کا طریقہ ہوتا ہے بنیادی وہ ہے سکون. جس حرف پر رکنا ہے وہاں سکون کر دینا. یہ کچھ اور چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی جو اس کے علاوہ تھیں، وہ بنیادی چیزیں الگ تھی میں نے بتا دی. اس کے علاوہ جہاں بھی ہم سانس لیں گے تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. جو 3-4 وقف کی علامتیں اور قوانین میں نے آپ کو سکھا ہے وہ اس آیت میں بھی جمع ہے، دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دو زبر پر رک گئے ماء. آگے ہا پر زبر اس کے بعد الف ہے تو کیسے رکیں گے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے رک گئے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، بیچ میں سانس ٹوٹا تو یہاں رکے الوانها، اب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے مختلف الوانها وغرابیب سود. جو ساکن میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں دیکھیں دال دو پیش دن سودن جب رکیں گے تو سود. پورے قرآن مجید میں وقف کا بنیادی طریقہ آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے، اس کی زبر زیر پیش کو ختم کر دینا ہے، جیسا کہ وغرابیب سود. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، کاف پر زبر ہے تو ساکن کر دیں گے، وقف کر رہے ہیں ہم كَذَلِكَ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، یہاں بھی حمزہ ساکن ہے علماء. ان اللہ عزیز غفور، را ساکن پڑھ دیں گے، وقف کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پورے قرآن مجید میں آخری حرف کو ساکن پڑھ دیں گے، لیکن چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، دو زبر کی تنوین پر کھینچنا ہوگا ایک الف کی مقدار، آخر میں الف ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، تشدید ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، وقف کریں گے، اور جہاں رک گئے سانس لے لیا پیچھے سے ملا کر پڑھ لیا. اس کے علاوہ جو علامات ہوتی ہیں قرآن مجید کی اس میں دو چیزیں آپ سیکھ لیں. ایک ہوتا ہے لام الف لکھا ہوا تو وہاں ملا کر پڑھ لیں، آیت کے درمیان میں ہو لام الف. میں نے درمیان میں اس لیے بولا یہاں دیکھیں لام الف ہے،
تجارة لن تبور. اب لام الف ہے یہاں تو اس کے کوئی وہ نہیں دیکھنا، بس آیت مکمل ہو گئی، رک گئے. آیت کے درمیان میں بیچ میں لام الف ہو تو وہاں ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور ملائے بغیر نہیں پڑھیں بلکہ ملائے کر ہی پڑھیں کیونکہ وہ معنی میں تبدیلی ہو جائے گی. دوسرا لکھا ہوتا ہے میم وقف لازم، وہاں ضروری طور پر رکیں. میم وقف لازم وہاں ضروری طور پر رکیں. اس کے علاوہ جیم کا نشان ہوتا ہے تا کا، وہاں کہتے ہیں کہ ملا جو ہے رکے تو بہتر ہے، اگر ملا کر پڑھ لیں تب بھی اس کی معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ملتا، جیسے آپ کو نیچے دکھاتا ہوں. یہاں دیکھیں لکھا ہے بین یدیہ، تا لکھا ہے اور یہاں پھر جیم لکھا ہے اور یہاں جیم لکھا ہے. تو یہ جیم ہے، تا ہے، ان پر سانس لے لیں، رک جائیں اچھے طریقے سے تو بہتر ہے، بہتر طریقہ یہی ہے. اگر کوئی بالفرض پوری آیت ہی ایک سانس میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. وقف ہوگا، را کو ساکن پڑھ دیا، بصیر. تو تا کو ہم نے یہاں ملا کر پڑھ لیا تو اس سے گناہ نہیں ملتا. بہتر ہے کہ تا پر جیم پر رکا جائے. دو چیزیں ہیں، لام الف، لا کا معنی نو یعنی نہیں، مطلب رکے نہیں آگے چلیں، تو لا کی جگہ پر ملا کر پڑھیں گے جب آیت کے بیچ میں ہو. دوسرا جو میم ہوتا ہے وقف لازم یعنی لازمی طور پر وہاں رکیں، وقف کریں تو وہاں ہم وقف کریں گے. تو یہ بنیادی کچھ باتیں تھی تلاوت قرآن کے وقف کے متعلق، میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا ذہن اور سینہ کھول دے اس علم کے لیے، اس نورانی علم کے لیے. آپ کے لیے دعائیں ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.